پاکستان شوبز انڈسٹری کی ایک اور جوڑی کے درمیان طلاق کی افواہوں نے سوشل میڈیا پر زور پکڑ لیا۔ انسٹاگرام پر شوبز سے متعلق خبریں بتانے والے کئی پیجز نے ثنا جاوید اور عمیر جسوال کے درمیان طلاق کی افواہوں کا تذکرہ کیا۔ دونوں کے درمیان علیحدگی کی افواہیں اس وقت سامنے آئیں جب ثنا اور عمیر نے ایک دوسرے کے ساتھ لی گئی تصاویر انسٹاگرام سے ہٹا دیں۔ ان تصویروں میں شادی کی تصاویر بھی شامل ہیں۔ اس سے پہلے ثنا اور عمیر نے کئی تصاویر بھی شیئر کر رکھی تھیں جو کہ اب انسٹاگرام پہ ان کے اکاؤنٹ پر موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دونوں کی فالوئنگ کی تو ثنا اور عمیر دونوں نے ہی انسٹاگرام پر ایک دوسرے کو فالو کیا ہوا ہے، جس کا اندازہ اس اسکرین شاٹ سے لگایا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ناقدین اور مداح دونوں ہی اداکار جوڑے کی شادی شدہ زندگی اور تعلق کے حوالے سے تبصرے کر رہے ہیں۔ البتہ ثنا جاوید اور عمیر جسوال کی جانب سے تاحال ان افواہوں کو سچ یا جھوٹ قرار نہیں دیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان افواہوں کا چرچا گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے۔ اداکارہ ثنا جاوید اور گلوکار عمیر جسوال کی شادی کووڈ کے دوران اکتوبر 2020 میں ایک پرائیویٹ تقریب میں ہوئی تھی، جس میں چند دوست احباب اور رشتہ داروں نے شرکت کی تھی۔ پاکستان کی معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر اور اداکارہ دنانیر مبین نے انکشاف کیا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر وحشیانہ بمباری کی مخالفت اور فلسطین کی حمایت پر ان کے کام کے کئی مواقع ضائع ہوئے۔ دنانیر مبین ان چند شوبز اداکاروں میں شامل ہیں جو غزہ کے معصوم بچوں اور اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی نسل کشی کے خلاف کھل کر بول رہی ہیں۔ حال ہی میں اداکارہ نے انسٹاگرام پر ایک سٹوری پوسٹ کی جس میں انہوں نے بتایا کہ انہیں فلسطین کی حمایت کرنے پر کئی پروجیکٹ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ دنانیر نے اپنی سٹوری میں لکھا کہ فلسطین کے لیے کھڑے ہونے پر انہوں نے کئی کام کے مواقع کھو دیے، لیکن اس بات کا انہیں ذرا بھی افسوس نہیں۔ دنانیر نے ایک اور سٹوری بھی شیئر کی جس میں انہوں نے لکھا، روزانہ صبح جاگتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن لاشوں کو دیکھ کر یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا۔ دنانیر نے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ والدین اپنے مردہ بچوں کو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستانی اداکارہ نمرہ خان نے نشے کی حالت میں گاڑی سے ہونے والے حادثے کی خبروں کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دے دیا۔ 2014 میں نمرہ خان کی گاڑی کو اسلام آباد کے قریب بدترین حادثہ پیش آیا تھا، جس میں انہوں نے اپنی گاڑی سامنے کھڑی سیکیورٹی ادارے کی جیپ میں دے ماری تھی۔ اس حادثے کے بعد اداکارہ 4 دن تک وینٹیلیٹر پر رہیں، جبکہ آپریشن کے بعد وہ 19 دن تک کوما میں رہی تھیں۔ اس ایکسیڈنٹ کے بعد سوشل میڈیا پر خبریں زیر گردش تھیں کہ اداکارہ نے شراب نوشی کی حالت میں گاڑی ماری، جبکہ ان کے کچھ بلڈ ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ حالیہ پوڈ کاسٹ میں نمرہ نے ان تمام افواہوں کو مسترد کر دیا۔ اس پوڈ کاسٹ میں میزبان کی جانب سے پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے تصدیق کی کہ حادثے کے بعد جب ان کے خون کے نمونے لیے گئے تو دیگر ٹیسٹ کے ساتھ نشے کا ٹیسٹ بھی کیا گیا۔ نمرہ نے کہا، تمام ٹیسٹ کی رپورٹس نے ثابت کیا کہ میں کسی قسم کے نشے میں نہیں تھی، بلکہ گاڑی چلاتے ہوئے غشی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلا کہ کب گاڑی چلاتے چلاتے سو گئی اور سر اسٹیئرنگ پر جا گرا۔ ایک پیر ایکسیلریٹر پر تھا، جس کی وجہ سے گاڑی کی رفتار 180 تک جا پہنچی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گاڑی سیکیورٹی ادارے کی جیپ سے ٹکرائی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ہی انہیں ریسکیو کیا اور اسپتال لے گئے۔ نمرہ خان کا کہنا تھا، اس حادثے میں زندہ بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ اس دن سفر پر نکلنے سے قبل صدقہ دے کر نکلی تھی، اس لیے بچ گئی، ورنہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ نمرہ نے مزید کہا کہ میں تہجد گزار تھی، کوئی نشہ نہیں کیا ہوا تھا اور نہ ہی اب کرتی ہوں۔ الحمدللہ یہ تمام باتیں من گھڑت ہیں۔